اسی طریقے سے آپ کے سامنے اسلم النجاشی، ایتھوپیا، یعنی اب افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تک میں گلف کنٹریز کی بات کر رہا تھا، اب میں آپ کو افریقہ کی، افریقہ میں ایتھوپیا، اب آج کا جو ایتھوپیا ہے وہ ایریٹریا، سوڈان کا کچھ حصہ اور ریئل ایتھوپیا، یہ پورے اس زمانے بہت بڑی بادشاہ تھی یہاں پر عیسائیوں کی، اوپر گئے تو وہاں پر مقوقس تھا مصر میں، یہ پھر یہ پورے آتے تھے، آج کا جو روم چھوٹا ہو گیا اس زمانے میں روم تقریباً 37 کنٹریز پہ سپلٹ ہو گیا تھا، یہ پوری پٹی پہ عیسائی چھا گئے تھے، تو یہ لوگ جو ہے کلمہ پڑھے، تو ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شام، سیریا کا ایک بادشاہ نے اسلام قبول کیا، نام ہے فروا رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کیسے کیسے صحابہ ملے ان کو، اکثر ہمارے ذہن میں صحابہ بولے تو کیا آتا معلوم، مسجد میں پہلی صف پہ پورے بیٹھے اللہ بول لیتے بیٹھتے شاید، ارے کیا بولے تو وہ اس لیے وہ پوری خاموش کر دی، دین مطلب رمضان آتے تعویذ لے لیتے، ایک سرما 1 لیٹر ادھر سرما 1 لیٹر ادھر سرما، وہ بڑا پگڑے، اب بس آرام سے وہ سمجھنے کے اس کو بولتے دین، اور تھوڑا سبحان اللہ سبحان، میں بھی صحابہ کیسا بن گیا تھا، صحابہ بولے تو بادشاہ تھے وہ لوگ، ریئل لائف میں ان کو معلوم تھا، ادھر نکلے تو ادھر چائنا تک پہنچ گئے، ادھر سیدھا نکل گئے تو وہ افغانستان تک نکل گئے، ادھر گئے تو ویسٹرن سہارا تک نکل گئے، کیا لائف تھی، کیا رائل لک ہے ان کے لائف کا، اور پھر سادگی کے ساتھ رہتے تھے، سوچ اونچ، اس کو کہتے ہیں نا کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، کوالٹی سوچ، اچھا کماؤ، اچھا اللہ کے راہ میں لگاؤ، اور بہترین اسلام کو بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ، بہترین طریقے سے، اچھا لک دیتے ہوئے، بیسٹ سے بیسٹ کوالٹی۔ اب ماشاءاللہ ہمیشہ سے فتح دروازہ مسجد کے خصوصیت میں جب چھوٹا تھا تب سے نوٹ کرتا ہوں، جب سے آتا ہوں، مولانا افضل محمدی صاحب، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بڑوں کو غریق رحمت کرے، وہ کہتے تھے یہاں لائٹ خوب ہے نا، بولتے تھے جب میں آتا تھا، ایسا کیوں؟ ارے لوگ آئے تو ان کو شوق ہو نا مسجد میں، جتنا میرے بس میں ہے وہ سارا میں کوشش کروں گا کہ سہولت دوں گا، ماشاءاللہ ان کے بچوں میں، ان کے آل اولاد میں جو ہوئی ہے اچھے سے اچھے دینا، تو جو اللہ نے دیا اس کو بیسٹ سے بیسٹ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فتح دروازہ کے سارے محلے کے لوگ مبارکباد ہیں، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسلام کو ایک مقام دیا، آپ کا جو بیسٹ، گھر اچھے ہیں، گھر عمدہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سونے کی دیواریں بنا دے، وہ منع ہے، زخرفہ منع ہے، لیکن سہولتیں لینا کوئی بری بات نہیں ہے، تو اچھے سے اچھا اسلام کے اچھے سے اچھی چیز پریزنٹ کریے، اور ولیمہ میں جیسا پریزنٹ کرتے ہیں اس سے تو بہتر ہونا ہے، ولیمہ میں جو کوالٹی لا رہے ہیں آج کل مسلمان، ہمارے اسکول پورے کوالٹی گر رہی، شادی خانے جگمگا رہے، اب سونے کے ہو جاتے تھوڑے دنوں کا کیا، اور جو جس کو غریب بولتے ہیں اس کے گھر سے بھی آخری ولیمے کے وقت پہ دیکھ لو اس کا پیسے کا اندازہ، نکاح کے دن اور پیسے کے دن ولیمہ کے وقت پر دیکھ لو کتنا چھپا ہوا مالدار نکلتا، لیکن وہی جب اسکول میں فیس ڈالنے آتا ہے تو سب سے کمزور اسکول تلاش کرتا ہمارا بھائی، کیوں؟ اس کو تعلیم کا شوق ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اس قوم کو شادی کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کے لیے سب سے کم پیسے والا اسکول تلاش کر، بک پڑھ لو کہ بعد والے کو دیکھ کے اتنا کیا ضرورت ہے، ارے گوشت 500 روپے کا کھائے گا لیکن ایک 200 روپے کی بک اپنے بچے کو لا کے نہیں دے گا، اس کا مطلب اس قوم کو کتابوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، اور شادی کیا ہوتی ہے؟ ماروں کی شادی، حیدرآباد میں کہتے ہیں ماروں کی شادی، پورے قومیں مار رہے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ صحابہ کرام، نعمان بن مقرن نکل گئے قیصر اور کسریٰ کو آنکھ دکھانے، ادھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ادھر ابو موسیٰ اشعری، ان سب کے اگر آپ بیک گراؤنڈ پڑھیں گے